بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنتی عورت کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ وہ کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو شوہر پر فریفتہ ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، جب وہ غصے میں آ جائے یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ فائدہ: اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی وہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ نمبر 1، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ، ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، اس کی محبت اور سکون کا تعلق شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا خیال اور دھیان کسی اور کی جانب نہیں جائے گا، اور شدید محبت کی وجہ سے شوہر کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دہ امر ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے، محبوب کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام حسن و خوبی کے ساتھ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے۔ معمولی بات بھی محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق و فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر اسے دل میں جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے عفو درگزر سے کام لے گا، اور گھریلو نظام بہتر انداز سے چلتا رہے گا۔ نمبر 2، زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا ایک اہم مقصد نسل انسانی کا باقی رہنا اور امت کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف عیش و آرام کے لیے اولاد نہ چاہنا یا بہت کم اولاد چاہنا تاکہ پرورش کی مشقت سے بچا جا سکے، یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، بیماری یا مجبوری کی صورت میں دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ یا تو بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ امت کی کثرت قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر کا باعث ہوگی۔ رہی بات یہ کہنا کہ بچوں کی کثرت غربت کا سبب بنتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر بچے اچھے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت بہتر ہو، وہ لائق اور سنجیدہ ہوں تو یہی خوشحالی اور مالداری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پریشانی اور مصیبت غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا سبب اور صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ حمل اور دوران دودھ پلانے پر بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہو اور شوہر اس سے راضی ہو تو اسے ایسا ثواب ملے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار رہنے والے کو ملتا ہے، اور جب اسے درع ذا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا جاتا ہے اسے زمین و آسمان کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور جب بچہ ایک گھونٹ دودھ پیتا ہے تو اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑے تو راہ خدا میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچے کی پیدائش اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی۔ اگر اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی ایک نہایت اہم علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں اس قدر سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہ کر سکے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر انتہائی محبت کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں ایک پل بھی نہیں سوؤں گی۔
اللہ اکبر! کیا شان ہے اس محبت اور سکون کی! آج کی نام و نہاد ماڈرن عورتیں کیا ایسا کر سکتی ہیں؟ شوہر ناراض ہو اور ناراضگی بجا ہو پھر بھی بیوی سے بے خبر ہو جائے۔ اگر یہ وصف آج عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت بن جائے۔ شوہر کیسا ہی بد مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی محبت سے اس کے دل میں قدر و محبت بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے، جسے امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ وہ خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس بار بار آنے والی ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پلک بھر بھی نہیں سوؤں گی جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ۔ گویا اس میں یہ تعلیم ہے کہ شوہر کی ناراضگی کو باقی نہ رکھا جائے، کیونکہ شوہر کی رضا میں جنت ہے۔ نیکی میں شوہر کی انانت کرنے والی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کون سا مال زیادہ نفع بخش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی ایماندار بیوی ہو جو شوہر کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، ذکر کرنے والی زبان، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ نماز، تلاوت، درود پاک، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں اور اہل جنت کی علامت ہے۔ گھریلو کام کرتے ہوئے بھی زبان شکر میں مشغول رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، شکر گزار دل، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صحت اور مال کو نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ایسی بیوی جو شوہر کو دین اور آخرت کے کاموں میں مدد دے۔ اگر شوہر دینی خدمت، تعلیم یا دعوت میں مشغول ہو تو دنیاوی فائدے کی خاطر اسے نہ روکیں، نہ اس پر مال کی کمی کا دباؤ ڈالیں۔ ایسی عورت شوہر کے حق میں بہترین ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات میں شوہر کی اعنت کرے۔ سستی ہو تو نماز کے لیے اٹھائے، دینی کاموں کی ترغیب دے، مسجد، مدرسہ اور محتاجوں کی مدد پر آمادہ کرے۔ ایسی عورت شوہر کے لیے نفع بخش ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے شوہر کی آخرت سنورتی ہے اور نیکی پر ابھارنے والی کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔